مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ایک بڑی تعداد انڈیپینڈنٹس کی آ رہی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مصطفیٰ نواز کھوکھر تو اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ گھر سے پنجابی کی ادھر سوکھا ہے، انہوں نے شاید کوئی لوڑ نہیں پائے گی، لیکن ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، لیکن وہ ایک لسٹ بھی ہوتی ہے کہ وہ چاہے جنہ بھی ہے تھوڑے بہتا بھی پہنتا رہے تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں اور چاہیے. ایک بازار گرم ہوگا، مطلب ڈیفینیٹلی تو پہلے بھی لوگوں کے کون ضمیر، میں اپنی بات نہیں کر رہا لیکن لوگوں کے ضمیر بکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو پہلے کون سا ایسا نہیں ہوا؟ جہانگیر ترین صاحب کا جہاز آپ کو بھول گیا؟ صحیح. جب وہ 2018 میں یہ چیزیں ہو رہی تھیں تو بہت سارے لوگ ویلکم کر رہے تھے اس کو، کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی. اور ابھی بھی اگر جو انڈیپینڈنٹس الیکٹ ہو کر آئیں گے تو ان کے اوپر ایک دم سے پریشر پڑ جائے گا، لوگ ان کے پیچھے بھاگیں گے، جماعتیں ان کو شامل کرانے کے سلسلے میں ان کے پیچھے پڑ جائیں گی. تو یہ ایک چیز ہوگی تو صحیح. سوال میرے لیے کہ کیا میں شامل ہونا چاہوں گا حکومت میں، مانگے تانگے کی حکومت میں، اور ان سیاسی جماعتوں کے اندر جن میں اپنے آپ کو، اگر کسی سیاسی جماعت میں آج کل 63A کی جو انٹرپریٹیشن ہو چکی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اپنے آپ کو غلامی میں دینے کے مترادف ہے. اوکے. تو یہ سیاسی جماعتیں تو ہیں ہی نہیں، بادشاہتیں ہیں. ان کے اندر نہ کوئی ڈسینٹ کی گنجائش ہے، نہ کوئی اختلاف رائے کی گنجائش ہے، نہ لوگوں کے مسائل کے اوپر آپ ایک اوپن ڈسکشن کر سکتے ہیں. تو پھر ان جماعتوں میں شامل ہونے کا فائدہ کیا؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو میں تو کسی جماعت میں شامل نہیں. بٹ نو ون از مصطفیٰ نواز کھوکھر ادر دین یو. مطلب لوگوں کے، مطلب لوگ بڑے ضمیر بکنے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار میں این کروڑ لائے سی گئے الیکشن انڈیپینڈنٹ میں آ تو گیا ہوں، ٹھیک ہے وہ، لیکن اتنے کروڑ آ رہے ہیں یا اتنے، مطلب ہوتا ہے. بس انفارچونیٹ ہے، ہماری پولیٹیکل کلچر کا حصہ ہے. اس کو آپ روک تو نہیں سکتے انلیس اینڈ انٹل کہ آپ کے پاس ایک چیز آپ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہماری ڈیموکریسی اتنی میچور نہیں ہے. جس طرح نولن پرنسپلز ہیں برطانیہ میں، وہاں پہ ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے جو بڑا اسٹرکٹلی امپلیمنٹ ہوتا ہے سیاستدانوں پہ، ایم پیز پہ، ہاؤس آف لارڈز کے جو ممبرز ہیں ان کے اوپر، اور ایک ہاؤس کی کمیٹی بڑی اسٹرنجنٹ اس کے اوپر واچ رکھتی ہے ان کے بیہیویئر کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا ایک ایکسپینسو اسکینڈل آیا، بہت سے ایم پیز کو ہاتھ دھونا پڑا. اور پھر اس میں ایک اور بھی وہاں پر جو چیز ہے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، رائٹ ٹو ریکال، کہ اگر آپ نے کسی شخص کو منتخب کر لیا ہے تو آپ کے پاس یہ اختیار بھی ہونا چاہیے کہ آپ اسے واپس بلا سکیں، اس ایوان سے باہر نکال سکیں، آپ اپنا ووٹ واپس لے سکیں. تو اب برطانیہ میں تو یہ بھی ہے کہ وہاں پر اگر ایک مطلوبہ تعداد لاکھ لوگ دستخط کر کے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا یہ جو نمائندہ ہے یہ ہماری توقعات پہ پورا نہیں اترا اور ہم اس کو ڈی سیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اختیار عوام کے پاس بھی موجود ہے. اچھا، ہلکے کے لوگوں کے پاس بھی موجود ہے. تو ہماری ڈیموکریسی اتنی میچور نہیں ہے، یہ چیزیں آنی چاہیے. نہیں، لیکن اب پی ٹی آئی زیادہ تر لوگ تو اب مطلب انہی کا ہے نا، کہ مطلب ایک بڑی تعداد جو ہے آزاد کی جو اب لڑنے جا رہی ہے وہ پی ٹی آئی کے، اب وہ کینڈیڈیٹس نامینیٹ کر چکے ہیں، اناؤنس کر چکے ہیں. ان میں سے جو آزاد جیت کر آ جاتے ہیں تو ان کا کوئی وہ لیگل لینگویج میں کیا کہتے ہیں، لوکس اسٹینڈائی ہوتا ہے کوئی اس قسم کا ورڈ، کہ وہ جا کے اس کو چیلنج کریں کہ جناب یہ تو 2 منٹ لگانے ہیں اور سب سے پہلی اس میں وکلا ہوں گے. لکھ لیں میری بات. اچھا، وکلا جمپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے. دیکھیں، میری اپنی کمیونٹی ہے، جتنا میں بہتر سمجھتا ہوں، جو 20 25 30 لوگ آزاد پی ٹی آئی کے الیکٹ اگر ہو کے آ گئے تو ان میں سے شاید پیچھے 4-5 ہی بچے، اور پھر وہ مطلب پھر پاور کے ساتھ ہی جائیں گے یا کسی بڑی اپوزیشن کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، جسٹ ٹو لائک یو نو کہ نہیں یار چلو میں مطلب ٹکٹ تو میرے پاس وہ تھا لیکن میں اپوزیشن کی پارٹی کرے، اللہ کرے ان کے اندر کوئی نظریات کے اندر اور کوئی آئیڈیالوجی کے اندر کوئی اس طرح کے بلیو کرنے والے لوگ ہوں، لیکن مجھے مشکل نظر آتا ہے. یعنی کہ 25-30 ہی دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں. اینڈ ریزنز obviously جو ہمارے پاس سامنے ہیں کہ جس طرح دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، مطلب اور پھر اینڈ آف دا ڈے ووٹر کو سمجھانا بڑا مشکل ہوگا کہ کہیں پہ بینگن پہ ووٹ ٹھپا لگانا ہے، کہیں پہ خصے پہ لگانا ہے، کہیں پہ گرامو فون پہ لگانا ہے. تو وہ ایک کمیونیکیشن میں مشکل تو ہے. اور پھر بلے کا نشان ہونا وہ ایک پی ٹی آئی کے لیے، ہمارے ہاں جو لیڈرشپس ہیں ان کے فالوورز ہوتے ہیں، اور ان کا جو پھر ووٹ ہے وہ پھر نہیں آئے گا وہاں پر. دو چیزیں آپ کو میں نے سنوائی ہیں. ایک مریم نواز، آپ نے کہا کہ مطلب وہی انتقامی سیاست کی لینگویج، اگریسونیس ہے. بلاول صاحب ڈائریکٹلی اب پی ایم ایل این پر اٹیک کر رہے ہیں. لائک یو نو پوسٹ 8 فیبرری
دوبارہ کوئی مطلب وہ نظریہ ضرورت تو نہیں جاگ جائے گا جس طرح پی ڈی ایم کی؟ نہیں، زرداری صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ہم انتخابات کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا بلاول صاحب کی گفتگو سے. اپنے انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم آگے مخلوط حکومت میں بیٹھ سکتے ہیں. نہیں، وہ میرا خیال میں پرابلی اس سچویشن میں ہوگا اگر وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں. نہیں، یا اگر مطلب ڈرائیونگ سیٹ نہ بھی ہوئے تو تب بھی. ضمیر بھائی ادھر آپ اقتدار دکھائیں تو صحیح. اچھا پھر موڈ ویکدا بنو. اچھا دیکھیں نا، اب یہی تو وجہ ہے کہ لوگ یہ سوال پوچھنے پہ مجبور ہیں کہ آپ 4 مہینے پہلے تک حکومت میں اکٹھے تھے، ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہہ رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کر رہے تھے، اور جیسی حکومت سے آپ باہر نکلے تو ایک دوسرے کے آپ نے خلاف بیان دینے شروع کر دیے. زرداری صاحب نے آلریڈی بیان دے دیا کہ الیکشنوں کے بعد ہم اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. تو عوام تو ہنس رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے. پارٹی از اگین گوئنگ ٹو لوز بگ ٹائم ان پنجاب، کیونکہ پہلے بھی ورکر اسی بات پہ ناراض نہیں تھا جی ہاں کہ آپ نے 2008 میں اور 13 تک جو مفاہمت کی سیاست رکھی. ہمارے ایک دوست مرحوم ہو گئے، ہی واز الیکٹڈ اور پارلیمانی سیکرٹری تھے، اور وہ جب جاتے تھے کہ جی پنجاب میں ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کر رہے ہیں، گیلانی صاحب کو بول رہے ہیں کچھ دست شفقت ہم پہ بھی رکھیں، ہم بھی الیکٹڈ ہیں. تو زرداری صاحب I don't know if he has the habit of patting on the face کہ منہ فکر نہ کرو بچے، اگلی دفعہ پنجاب تمہیں دلواؤں گا میں. وہ 2013 میں 2008 سے بھی کم، اور پھر 2018 میں 2013 سے بھی کم. تو اب اگر بیانات آتے رہے تو پھر why People's Party voter would come out and support or vote for People's Party؟ دیکھیں یہی تو ایک میرے خیال میں یہی باتیں آپ کرتے ہوتے تھے. یہی تو کنفیوژن ہے پیپلز پارٹی کے وقت میں کہ ہم کس جانب کھڑے ہیں. زرداری صاحب پاور پالیٹکس میں بلیو کرتے ہیں، بلاول صاحب نظر آتا ہے کئی دفعہ کہ اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر زرداری صاحب دوبارہ ان کا نیریٹو ڈومینیٹ کر جاتا ہے. تو یہ کنفیوژن ہے، اور جب تک میرے خیال سے بلاول صاحب ٹھیک سمجھتے ہیں. زرداری صاحب از ویری اسمارٹ پالیٹیشین. وائی وڈ ہی ہیو اے گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ ود ان ہز پارٹی، جس سے ووٹر کنفیوز ہو رہا ہے. جو مصطفیٰ نواز کھوکھر کو سمجھ آ رہی ہے کہ ووٹر کنفیوز ہوگا اس پالیسی سے، تو وائی وڈ ہی ڈو دیٹ؟ شاید اس لیے کہ پرائرٹی ان کی یہی ہے کہ مخلوط حکومت میں سندھ میں ہم اپنا تسلط قائم رکھیں. پرائرٹی نمبر 1 وہ ہے، پرائرٹی نمبر 2 بھی وہی ہے، اور پرائرٹی نمبر 3 بھی وہی ہے. باقی پاکستان میں جو سیٹس آ گئیں بونس ہے، اور پھر اس کی بنیاد پہ ہم مخلوط حکومت کا حصہ بن جائیں گے. بارگیننگ چپ بھی بن سکتا ہے. تو پرائمریلی ان کی جو فوکس رہتا ہے، اور ٹھیک بھی رہتا ہے، سندھ ہے، اس سے بیونڈ نہیں. ہاٹ سیٹ، ڈیفیکلٹ کوسچن. آپ کی کانسٹیچوئنسی میں پیپلز پارٹی کا جس کے ساتھ آپ اتنا عرصہ رہے، جو لوگ آپ کو ووٹ سپورٹ کرتے رہے، اب پیپلز پارٹی کا ووٹر آپ کے ساتھ ہے؟ آج مجھے کسی نے بتایا کہ نوٹیفیکیشن ایک ایشو کیا ہے، 2-3 عہدیدار تو وہ معطل کر چکے ہیں. اچھا، جو خود ہی سے they were standing with you. They were standing with me. اور آج مجھے ابھی آپ کے شو پہ آنے سے پہلے کسی نے فون کیا کہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے. میں نے ابھی تحقیق کرنی ہے کہ واقعی ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ جی نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے، اور باقاعدہ اس میں لکھا ہے کہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کو ہم پارٹی رکنیت بھی منسوخ کر دیں گے. کچھ اس طرح کا I don't know how true it is. مطلب کہ ہے پیپلز پارٹی کا جو ٹریڈیشنلی مصطفیٰ نواز کھوکھر کا ووٹر تھا، یا پیپلز پارٹی؟ نہیں، وہ پیپلز پارٹی کا ہی ووٹر تھا. جی اچھا، پیپلز پارٹی کا ہی ووٹر تھا. ویسے دیکھیں کتنا اچھا ہوتا اگر پیپلز پارٹی آپ کے خلاف مقابلے میں کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کرتی، اور اس کے بعد آپ انڈیپینڈنٹ جیت کے آتے، تو یو وڈ ہیو اے بگ ہارٹ کہ یار اوکے لیٹس گو بیک. نہیں، ناٹ ایٹ آل. جی میں نے آپ کو پہلے بتایا نہیں، آئی انڈرسٹینڈ کہ سیاسی جماعتوں میں اب اپنے آپ کو غلامی میں دینے کے مترادف ماشاءاللہ یو آر ینگ، اور اپنی انڈیپینڈنس کو پروٹیکٹ کروں گا، آخری حد تک پروٹیکٹ کروں گا انشاءاللہ. اور ہاؤس کے اندر بھی انڈیپینڈنٹ ہی بیٹھوں گا، کوئی جماعت نہیں جوائن کروں گا. اور جو بھی قانون سازی آئے گی ہر موقع پہ میں دیکھوں گا کہ پہلی چیز کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے. اگر ہوئی تو ٹھیک، بسم اللہ، مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے لیے ووٹ کر دوں گا. لیکن اگر ملک کے مفاد میں نہیں ہے تو کھڑک کے اپوزیشن